خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت بات سائفر کی عمران خان صاحب کی نااہلی تک جا پہنچی ہے۔ خواجہ آصف کا بڑا اہم بیان آیا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ کچھ تفصیلات ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی ہے۔ گفتگو کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کس طریقے سے تمام چیزیں اب مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے وہ تمام تفصیلات جو اس وقت خواجہ آصف نے ایک نجی ٹی وی چینل کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے پر بات چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا پہنچی ہے۔ ان پر 100% آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان اہم ہے اور ان کے ساتھ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا گیا۔ خیال رہے کہ آج سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویز کی تصدیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح ادا کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے تصدیق کی کہ جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے۔ چند روز قبل اعظم خان نے سائفر سے متعلق مجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا جس میں اعظم خان نے کہا تھا کہ سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اعظم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائفر کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ پری پلان ڈرامہ تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں اس معاملے پر۔ کل پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر بھرپور اپنا جو ہے وہ خطاب میں چیزوں کو بتایا بھی اور اس سے پہلے بھی سائفر کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ اس کے حوالے سے بھی قومی سلامتی کی 2 میٹنگز ہو چکی تھی، اجلاس ہو چکا تھا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مکمل طور پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو جلد سے جلد جو ہے وہ نپٹایا جائے اور نپٹانے کے بعد انہیں الیکشن سے پہلے اصل جو اس وقت جو چیزیں مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سینئر صحافی حامد میر، سلیم صحافی صاحب اور بھی بہت بڑے پاکستان کے جو دانشور ہیں جو بڑے حلقوں میں جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی اس چیز کو بڑا بار بار مان بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اس دوڑ سے نکالا جا سکے اور نکالنے کے بعد جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو سنبھالا جا سکے۔ کیونکہ اگر اس کی مقبولیت کی بات کریں تو مقبولیت کا اندازہ آپ ہر سوشل میڈیا کے اگر پلیٹ فارمز دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ سروے کی بات کریں تو کوئی ٹی وی چینل آگے پیچھے بہت سروے کرتے تھے لیکن اب کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سب کو معاملات جو پتہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو نیوٹرل ادارے ہیں، جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، جب انہوں نے بھی کچھ سروے کیا تو سروے میں جو رپورٹ تھی وہ حکومت کی مرضی کے خلاف تھی۔ تو اس وقت جو پوری تیاری ہے وہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی ہے اور آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے بھی جو تیاری ہیں اندرون خانہ، یہ جب آپ کو کوئی خبر آتی ہے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تیاری جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے۔ اب اس تیاری کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت بھرپور طریقے سے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی خوش قسمتی کے اور پی ڈی ایم کی بدقسمتی کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی پاسبل نہیں ہو پا رہا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔